محمد زبیر صاحب، آپ تو سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں، تو لیکن گورنر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام صوبے کے معاملات کا انچارج ہوتا ہے، وہ تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ آفر کیا ہے حکومت کو کہ جناب اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے. پرسوں وہ کراچی بھی آ رہے ہیں، تو کراچی کا دورہ وہ کریں، بڑی اچھی بات ہے. جی لیکن حکومت اور اپوزیشن مل کے آخر کیا کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں، ایک تو جب آپ نے یہ سوال پوچھا تھا تو ہم سب کو سپورٹ کرنی چاہیے حکومت کی. سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور مرتضی ابھی جو بات کر رہے تھے اور میں بالکل انڈوز کرتا ہوں اور تعریف کروں گا مرتضی وہاب کی، پرٹیکولرلی چیف منسٹر کی، کہ ڈیفنس کے علاقے میں ہم تو بالکل ہمارے پاس تو نہ یہ پتہ تھا کہ کوئی آئے گا سپورٹ کرے گا. باقی جگہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پروونشل حکومت کے منسٹرز بھی بولتے ہیں، عمران خان صاحب ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ جی کراچی کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں. بٹ ڈیفنس میں تو ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کیا کسی کو کنسرن ہے بھی یا نہیں ہے. 80 گھنٹے 90 گھنٹے تو میرے گھر پر بجلی نہیں تھی. اور یہاں جو حالت ہے، ظاہر ہے 50 سال سے ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں، اتنا خراب ڈیفنس کا علاقہ تو خیر کبھی بھی نہیں تھا، اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اور پانی ابھی بھی باوجود اس کے کہ کافی کوشش کی ہے سندھ کی حکومت نے ڈیفنس کے علاقے میں، سو یہاں جو تباہ کاری ہوئی ہے وہ تو اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم اس کی ریپیئرز ہونے میں، کیونکہ ابھی بھی وہ ڈینجرس ہے، ڈینجرس لیول ہے. موو کرنا جو ہے، ایک اگر آپ اپنے کیمرہ مین سے اور اپنے ٹیم سے پوچھیں گے کہ کتنا خراب ہے، میرا نہیں خیال ہے انہوں نے کبھی کراچی میں اتنی خراب حالت دیکھی ہوگی. سو ہمارے سے ایز این اپوزیشن جو کہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں اس حوالے سے، نہ ہم حکومت کا حصہ ہے، نہ ہم لوکل گورنمنٹ ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. سو جو بھی سپورٹ ہے اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں. ایک تو یہ ریکگنائز کرنے کے لیے اور اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کراچی کے عوام کے دکھ درد میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لوگ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں عوام کو اور سپورٹ کرنے کے لیے ایٹ دی پولیٹیکل لیول، اور ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی جو بھی مشکلات ہیں جہاں تک ہم دور کر سکتے ہیں. مفتاح اسماعیل جنرل سیکرٹری ہیں، محمد شاہ، یہ پچھلے 2-3 دن ہم سب پھرتے رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ، اور ساتھ میں میرا خیال ہے جو مرتضی وہاب نے ایک بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے قطع نظر کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ کراچی میں جھگڑا ہی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے اس لیے نہیں ہم کر رہے. سو آج آپ نے دیکھا کہ اس کا ریاکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے آفس میں عام لوگوں نے جو یہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے احتجاج کیا، جو کبھی بھی احتجاج وغیرہ کے سلسلے پہ انوالو ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی تھوڑا سا اپنا ہاتھ بٹائے اچھا. اور مدد کرے، کیونکہ سب سے زیادہ میر صاحب ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے، سب سے زیادہ ٹیکسز کراچی میں اگر کوئی دیتا ہے تو ڈیفنس کے ریزیڈنٹس دیتے ہیں. سب سے ماڈرن علاقہ سپوزٹلی یہ ہے. تو ظاہر ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہے کہ جو اتنے نئے روڈز بنے ہیں آج سے 5 سال 10 سال پہلے، اس کا حال تو وہ نہ ہو جو 100 سال پرانے علاقے ہیں کراچی میں. اچھا مرزا وہاب صاحب، سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں ایک بارش اور ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور کیا یہ جو ڈی ایچ اے میں جو پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو ڈی ایچ اے کا فیز 8 ہے وہاں پر جو ملیر ندی ہے اس کے دہانے پر فیز 8 کو بنا دیا گیا ہے؟ حامد میر صاحب، میں انجینئرنگ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، تو میں اس میں کوئی رائے دے کے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہوں گا. بٹ ایک جو نقص مجھے نظر آیا جو میں نے پچھلے 48 گھنٹے میں فیلڈ میں دیکھا، وہ یہ تھا کہ جیسے بخاری کا ایریا ہے، بخاری کمرشل ایک بڑا وائبرنٹ ایریا ہے ڈی ایچ اے کا، وہاں پر ڈرینیج ہے ہی نہیں. تو چونکہ وہ نشیبی علاقہ تھا، وہ سارا پانی وہاں جمع ہو گیا اور اب آپ اس کو پمپ آؤٹ کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. ڈی ایچ اے کر یہ رہی ہے کہ وہ چھوٹے پمپس لگا کے پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، باؤزرز کے اندر، ٹینکرز کے اندر پانی بھرتی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈمپ کرتی ہے. سندھ گورنمنٹ نے جلدی میں کام یہ کیا کہ ہم نے بڑی پمپنگ مشینز کو موو کیا جس کی کیپیسٹی زیادہ تھی پانی کو موو کرنے کی، جس کی وجہ سے آپ کو ویزیبل ڈفرنس نظر آیا.
تو میں سمجھتا ہوں موونگ فارورڈ جو چیز کرنے کی ضرورت ہے ڈی ایچ اے کو، کنٹونمنٹ بورڈ کو، یہ بڑی مشین جو پمپنگ مشینز ہیں ان کو پروکیور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اویلیبل رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ نشیبی علاقوں سے پانی کو فوری طور پر نکالا جا سکے، چونکہ اگلے 2-3-4 روز میں، ہفتے 10 دن کے اندر تو ڈرینیج کا یا اسٹارم واٹر ڈرین وہاں بن نہیں سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پر آپ کے پاس یہ پمپنگ مشینز ہونی چاہیے تاکہ آپ ان تمام ایریا سے پانی کو نکال سکیں. اور اس کے بعد پھر لانگ ٹرم سولوشن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں یہ اسٹارم واٹر ڈرین نہیں ہے اس اسٹارم واٹر ڈرین کو بنائیں. اور زبیر صاحب نے جو اوور آل ڈی ایچ اے کی تباہی کی طرف نشاندہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، چونکہ روڈز اس وقت ایک کھنڈر کا منظر دے رہی ہیں، تباہ ہے سچویشن. جو لوگوں کا وہاں پر نقصان ہوا ہے، بزنسز کا، جن کے شو رومز میں، جن کے بیسمنٹس میں پانی گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ادراک کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ہنگامی سٹیپس اٹھانے پڑیں گے، ادروائز اٹ ول بی اے پرابلم فار دا پیپل. اور یہی چیز میں اوور آل کراچی کے لیے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جو ہمارا چھوٹا تاجر ہے اس نے بڑا سفر کیا ہے اس بارش کی وجہ سے. تو کوئی نہ کوئی ریلیف میکنزم صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو مل کر بیٹھ کر نکالنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں اور اس مشکل سے نکال سکیں. اچھا مرزا صاحب، کچھ آپ یہ بتائیں گے کہ آج تو چیف منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگز ہیں آپ اس میں بھی شریک تھے، کو محکمہ موسمیات نے کوئی آپ کو بتایا ہے کہ کراچی میں مزید بارش ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر ہو گئی تو پھر اس کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ حامد میر صاحب دیکھیں، یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ مور آفن دین ناٹ کریکٹ ثابت نہیں ہوتی، اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں فورکاسٹ تھی کہ کراچی میں بارش ہوگی. آج صبح 5 بجے سے بارش ہونی تھی، لیکن کراچی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ابھی تک وہ بارش نہیں ہوئی. جو 4 روز قبل بارش ہوئی تھی اس وقت کوئی پریڈکشن نہیں تھی، سب نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہونی، بٹ بارش ہو گئی. بنیادی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں لانگ ٹرم سولوشن تو یہی ہے کہ آپ کو اپنے نکاسی کے پروسیس کو بہتر بنانا ہوگا. جہاں جہاں تجاوزات ہیں، جہاں جہاں انلیگل انکروچمنٹ ہے، اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے. لیکن امیڈیٹ جو میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بڑے بڑے پمپنگ کے میکنزمز لانے ہوں گے، مشینز کو لانا ہوگا تاکہ مختلف علاقوں میں ان کو انسٹال کر کے آپ پانی کو پمپ آؤٹ کر سکیں. تو سندھ گورنمنٹ اپنے حد تک تو یہ کام کر رہی ہے. ہمارے واٹر بورڈ کے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ سیٹ اپ بھی موجود ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کمشنر کراچی کو یہ ہدایت دی ہے کہ اور اس طرح کی جو مشینز ہیں وہ پروکیور کر لی جائیں تاکہ جہاں جہاں وہ نشیبی علاقے ہیں، جہاں یہ بارش کی پانی جمع ہوتا ہے، اس کی نکاسی کو آپ اسپیڈ اپ کر سکیں. شکور شاد صاحب، آپ کی جماعت جو ہے تحریک انصاف، اس کی ایک اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ کاف، تو اس کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب نے یہ 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 6-7 دن کے لیے کراچی جا کے بیٹھ جانا چاہیے. تو اب شہباز شریف صاحب تو کراچی آ رہے ہیں، تو آپ کا کوئی آپ کو انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کب آئیں گے؟ میر صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی زبیر صاحب کی بات چل رہی تھی تو اس دوران جو ہے اور لائن کٹ گئی. ہاں، بہت ساری باتیں میں نہیں سن پایا تو اور لائن کٹ گئی نا. تو وہ یہ کہ عمران خان صاحب جمعرات کو انشاءاللہ کراچی آ رہے ہیں. اچھا، جمعرات کو آ رہے ہیں، یہ تو آپ نے اچھی خبر دے دی ہے. تو وہ زبیر صاحب کی لائن اس لیے کٹ رہی ہے کہ وہ اس وقت ڈی ایچ اے کراچی میں ہیں اور وہاں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں بہت سی لائنیں کٹی ہوئی ہیں. اسٹوڈیو میں لائن کٹ گئی. میں یہ تو بہتر ہے میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ شاید اپنے گھر میں سے خود کاٹ دی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری لائن کبھی مرزا وہاب صاحب کی ڈراپ ہو رہی ہے، کبھی ان کی ڈراپ ہو رہی ہے. بالکل. تو اچھا، اب اگر آپ نے ہمیں اچھی خبر دی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جمعرات کو کراچی آئیں گے، تو جب وہ کراچی آئیں گے تو پھر وہ آپ کے خیال میں ان کو کیا کرنا چاہیے کراچی میں؟ ہاں، کراچی میں اس وقت جو ہے نا لوگوں کو میکسیمم ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور دوسرے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ بھائی اس شہر کے لیے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے. اب سب ایک ساتھ مل کے اس شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ عوام کا مطالبہ ہے. عوام کو ریلیف چاہیے اپنے سب سے بڑے شہر میں جو پاکستان کی شہرگ ہے. اس شہرگ کو بچانا ہے. اس میں اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس کا جو نا اب نہیں ہونا چاہیے. جتنا ظلم زیادتی اس شہر کے ساتھ ہوا ہے بس بہت ہو گیا. چائنا کٹنگ کے نام پر، دوسرے طریقوں سے، غیر قانونی عمارات کے ذریعے اس شہر کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. اب بہت ہو گیا. یہ شہر جہاں سمندر کو آپ اپنا برساتی پانی پھینک سکتے ہیں، تو وہاں آپ کو لوگوں کا اس طرح ڈوب جانا. اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ وہاں بیسمنٹ میں جو خاص طور پر جو لوگ تھے ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے.
डिफेंस के इलाके में कारोबारी लोग भी और दुकानदार भी और रिहायशी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आज जो लोग निकले हैं, मैं कहता हूँ लोगों को हमेशा अपने हक़ के लिए इसी तरह निकलना चाहिए। जो कौमें जुल्म सह कर, बकौल कदीर शफाई ने अगर जुल्म सह कर चुप रहने वालों को मुनाफिक कहा है तो गलत नहीं कहा है। अच्छा, तो ज़ुबैर साहब, अब आपके जो इलाके के जो रहायशी हैं जिन्होंने आज मुजाहरा किया है कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर, फिर उनके मुज़ाकरात भी हुए, तो आप हमें ये बताएंगे कि ये एक्चुअली कौन लोग थे? ये इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से था या आम लोग थे? मेरा ख्याल है एक तो पहले मीर साहब पता नहीं मेरी लाइन कट गई थी या काट दी गई थी, मैंने कहा सोचा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। इतनी बड़ी बात ये भी बड़ा अनयूजुअल है कि कराची में अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर जाके आप मुजाहरा करते हैं तो इसको इतना पसंद नहीं किया जाता, और आपको पता है कि क्यों नहीं पसंद किया जाता। हालांकि ज़ाहिर है लोगों के मसाइल हैं, और इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि सियासी रंग ना देने की वजह से मैं वहाँ पहुँच के फिर वापस आ गया। PMLN के बहुत से लोग थे जिनको इतना पहचाना नहीं जाता। मैंने कहा मैं जाऊंगा, वहाँ तकरीर होगी, फिर सियासी रंग दिया जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल लोग थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के रहायशी थे, और जिन्होंने सफ़र किया है उन्होंने कभी कराची का, अपने इलाके का हाल देखा ही नहीं था। और ये भी एक महसूस करने की बात है, आज डिफेंस वालों को पता चला है कि जब बाकी शहर में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं तो आज उनके अपने इलाके में हुए हैं तो वो इतना रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करना अच्छी बात है, बट दूसरे का भी दर्द मेरा ख्याल है आज एहसास हुआ है। वहाँ जो बात हो रही थी कि जब लियारी में या नाज़माबाद में या लालू खेत में और रोज़ आए दिन प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें दर्द महसूस करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस के लोग बिल्कुल इंडिफरेंट हैं। उन्होंने जो फेस किया पिछले 4-5 दिन में, एक तो नुकसान अपनी जगह है और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है कोई घर ऐसा नहीं है जिसने, या दुकानें जो हैं, और फिर ऐसे नहीं है कि सब यहाँ अमीर लोग रहते हैं, आम दुकानदार हैं जिनके कोई किसी की मुख्तलिफ किस्म की बिजनेसेस हैं, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिफेंस वाले लोग उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं तो उनको बाकी शहर के हवाले से ज़रूर कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस करना चाहिए, और अब वो कर देना चाहिए। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूँ, सितंबर 2018 में वज़ीर आज़म साहब जब आए थे पहली दफ़ा तो 162 बिलियन रुपए का उन्होंने फ़ंड अनाउंस किया था। उसमें से अभी तक एक पैसा नहीं आया, 2 साल तो हो चुके हैं। और PTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 14 MNA इलेक्ट यहाँ से हुए हैं या करवाए गए थे और 22-23 MPs हैं। फेडरल हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका बहुत बड़ा स्टेक है, उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं इस अवाम के साथ। जब वो वोट लेने गए थे तो ये तो नहीं था कि जब तक हमारी प्रोविंशियल हुकूमत नहीं बनेगी हम कुछ नहीं करेंगे। तो 2 साल में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि PMLN की हुकूमत 2013 में आई थी, 3 महीने में हमने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था जो दहशतगर्दी के खिलाफ था कराची में, और हमने उसको ठीक किया। अच्छा, तो इससे उस पहले हवाले से और फिर हमने फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स। जी, मैं अगर मुर्जा वहाब साहब के पास जाऊंगा तो ये एक सवाल जो उठाया है ज़ुबैर साहब, वो उसका जवाब रह जाएगा। मैं चाहता हूँ शकूर शाद साहब इस सवाल का जवाब दे दें कि वज़ीर आज़म साहब ने 2 साल पहले कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, तो वो कह रहे हैं उसमें से एक पैसा भी नहीं मिला कराची को। इसकी क्या वजह है? नहीं, शायद गवर्नर साहब, साबिक गवर्नर साहब के नॉलेज में नहीं है कि नश्तर रोड जो है उसी वादे के मुताबिक बनाया गया, और इस नश्तर रोड पर सिवा एक जगह पर वो चिड़ियाघर के सामने ज़रा सा पानी जमा था, बाकी एक बूंद पानी कहीं जमा नहीं हुआ। बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो रोड बना। अपना मंगोबिर रोड जो है वो भी इन्हीं पैसों से जो वादे किए गए थे, तो 162 में से बनाया जा रहा है। उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा बन चुका है और मज़ीद काम उस पर जारी है। और बाकी जो फ्लाईओवर्स वगैरह कंप्लीट किए गए थे वो भी उसी वादे की तकमील में किए थे जिनका इब्तिदा गवर्नर हाउस में किया गया था पिछले चंद महीनों पहले। तो उस पर काम हो रहा है। जो वादे किए गए हैं, खान साहब की ज़ाती ख्वाहिश है। हमने जहाँ जहाँ पार्टी मीटिंगों में उनसे सुना, वो कराची के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उन्हें ये है कि कराची को दुनिया के जदीद तरीन शहरों में से एक शहर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा और इंशाल्लाह उसका सिलसिला जारी है। और
جب 5 سال ہمارے پورے ہوں گے تب ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اس شہر کے لیے کیا 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 ہے. چلیں ہمارے ہر ایم این اے کو جو فنڈ ملے 14 ایم این اے ہمارے تھے پلس ہمارے اتحادی جو تھے ان کو بھی فنڈ ملے. ہم نے ہر گلی کوچے میں کام کیا. میں اپنے 19 یو میں 15 کروڑ سے ہم نے جو کام کیا وہ کام نظر آ رہا ہے. اچھا مرزا وہاب صاحب ہم 1 روپیہ اور 1 اینٹ کا حساب دینے کو بھی تیار ہیں. مرزا وہاب صاحب یہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وزیر اعظم نے جس پیکج کا اعلان کیا تھا کراچی کو کچھ نہیں ملا. شکور شاد صاحب کہہ رہے ہیں کافی کچھ ملا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں بڑے احترام کے ساتھ شکور بھائی کی بات سے اختلاف کروں گا. یہ جو اعلان تھا یہ وزیر اعظم نے فروری 2019 میں کیا تھا. 20 ماہ ہو گئے یہ اعلان کیے ہوئے کہ میں کراچی کو 162 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز دوں گا. بڑی اس کی تعریف کی گئی تھی, لیکن اس اعلان کے بعد کراچی کو کوئی اسکیم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی گئی. یہ جتنے بھی پروجیکٹ گنوا رہے تھے تمام ماضی کی حکومتوں کے تھے. یہ کوئی بھی وہ پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ ان کی پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ ہو رہا تھا. یہ ماضی کی حکومتوں میں انیشیٹ ہوئے تھے, ان کے دور اقتدار کے یہ انیشیٹوز نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اس مشکل وقت میں اگر وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں جمعرات کو, تو پہلی چیز ان کو یہی کرنی چاہیے کہ وہ 162 ارب روپے فوری طور پر کراچی کے انفراسٹرکچر پر انویسٹ کیے جائیں تاکہ کراچی کے اندر آپ انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکیں اور جو تباہی ان حالیہ بارشوں سے ہوئی اس معاملے کو ریزالو کر سکیں. کوئی بھی کریڈٹ لے لے اس کا, اٹ از ناؤ بیونڈ دیٹ, کریڈٹ کوئی بھی لے. بنیادی چیز یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا کمرشل کیپٹل ہے, پاکستان کا انڈسٹریل کیپٹل ہے. کراچی پاکستان کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو جو وفاقی حکومت کراچی والوں سے وعدے کرتی ہے ان وعدوں کو وفا کرنے کا ٹائم آ گیا. اب اعلان نہ کریں. زبیر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ پیسے منتقل کریں, کام سٹارٹ ہو, کراچی والوں کو نظر آئے کہ وہ 162 ارب روپے لگ رہے ہیں کراچی میں. جو شکور شاد صاحب بات کر رہے تھے میں بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا, اس طرح کی بات بالکل غلط ہے. وہ تمام کے تمام پروجیکٹس ماضی کی حکومتوں کے ہیں. اچھا, لیکن مرزا وہاب صاحب آج مرزا وہاب صاحب دیکھیں ایک بات آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ پہلے سے تھے, لیکن اسٹارٹ کیے گئے ہماری گورنمنٹ نے, ہماری گورنمنٹ میں شروع کیے گئے, ہماری گورنمنٹ میں شروع کیے گئے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا. اچھا, میرا ایک سوال یہ ہے مرزا وہاب صاحب کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے رابطہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ جو ناصر علی شاہ صاحب ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات, وہ کہہ رہے جی کہ کراچی میں بحالی کے کام کے لیے ہمیں تقریباً 10 ارب روپے چاہیے, تو ہم تو ان کو ایک پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو پیسے کھا جاتے ہیں. دیکھیں, اب میں شبلی فراز صاحب کے ساتھ میں نے سینٹ میں کام کیا ہے, میں احترام کرتا ہوں, بٹ اس طرح کی باتوں کو نہ میں سیریس لوں گا اور نہ ان کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, کراچی کو اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کراچی کے اندر جو سچویشن ہے اس سچویشن کو امپروو کرنا کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے لیے, لوکل گورنمنٹ کے لیے اکیلے پاسبل نہیں ہے. جب تک فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی میں سمجھتا ہوں کراچی کے جو یہ مسائل ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے. اور دیکھیں, میں تو کوئی ایڈیشنل چیز مانگ ہی نہیں رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں وزیر اعظم نے خود اعلان کیا تھا کراچی شہر میں باغ ابن قاسم میں کھڑے ہو کے کہ میں کراچی کو 162 ارب روپے دے رہا ہوں. وہ 162 ارب روپے منتقل کریں کراچی کے لیے, ڈیولپمنٹس کو اوورسی کریں, خود اوورسی کریں. میں کہتا ہوں شکور شاد اوورسی کر لیں, نو پرابلم. فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب فیڈرل منسٹر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے, وہ اس کو اوورسی کر لیں. ہم ایگزیکیوٹ کریں گے, وہ اوورسی کر لیں, پیمنٹس وہ لوگ کریں. آج جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت, کراچی کی ٹرانسفارمیشن کا جو ایک پلان تیار کیا گیا اس میں اسد عمر صاحب بھی شریک تھے, تو وہ جو اجلاس تھا اس میں اسکائپ پر یا ٹیلی فون کے ذریعے کوئی سندھ حکومت سے کوئی صلاح مشورہ کیا گیا؟ دیکھیے, پرابلم ہی میر صاحب یہ ہے نا کہ آپ کراچی کے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں اور جو کراچی والے ہیں ان سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. دس از دا پرابلم. یہ میٹنگ اگر کراچی شہر میں ہوتی, وزیر اعظم موجود ہوتے, چیف منسٹر صاحب موجود ہوتے, وزیر بلدیات ہمارے موجود ہوتے, اسد عمر صاحب موجود ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے میننگ فل ڈائلاگ ہو پاتا اور کوئی نہ کوئی ہم سولوشن ڈھونڈ پاتے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ اسلام آباد میں آرام سے کمفرٹ میں بیٹھ کے آپ کراچی کے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں, کراچی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں, یہ زیادتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وزیر اعظم صاحب ویکینڈ پہ کراچی آ جاتے ہم ویلکم کرتے ان کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں. ہم سمجھتے ہیں کراچی ہم سب کا ہے اور بیونڈ پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کراچی کی بہتری کے لیے
کراچی کے عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اگر کوئی بھی سیاسی جماعت مل کر کام کرتی ہے، وفاق صوبائی حکومتیں مل کر کام کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے شہریوں کو بھی ایک اچھا میسج جائے گا کہ میننگ فل انداز سے سسٹینیبل سولوشنز کراچی شہر کے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ادروائز یہ میٹنگ کرتے رہے، 2 سال انہوں نے بڑی میٹنگ کی ہیں کراچی کے حوالے سے، ایک وعدہ بھی کراچی کے حوالے سے ابھی تک حامد میر صاحب انہوں نے وفا نہیں کیا ہے. اچھا، آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم صاحب اگر آئیں گے تو آپ ان کا استقبال کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے بھی تیار ہیں، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں.